أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علیم بالمتقین۔ یہ سب برابر نہیں، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہیں، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیات نمبر 113، 114، 115 تین آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ آپ کے سامنے کل 111 نمبر کی آیت میں اور 112 نمبر کی آیت میں کچھ باتیں یہودیوں سے متعلق بتائی گئی تھیں۔ 111 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا مسلمانوں کو اور تسلی دی تھی کہ تم لوگ پریشان مت ہو یہودیوں سے، اہل کتاب سے تم لوگ پریشان مت ہو، یہ لوگ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، ہاں معمولی تکالیف پہنچانے پر تو قادر ہوں گے، مکمل طور پر تم کو ذلیل و رسوا کر کے تمہارا نام و نشان مٹانے پر یہ لوگ قادر نہیں ہوں گے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی یہ میدان جنگ میں آئے بھی تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ اس کے بعد 112 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مغضوبیت اور ان کی ملعونیت کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نظروں سے بالکل گرا دیا، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے، خدا کے حکموں کو توڑتے تھے اور حدود اللہ کو توڑنا اپنا شعار یہ قرار دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے تین آیتوں میں یعنی 113، 114، 115 نمبر کی آیات میں کچھ ایسے لوگوں کا تذکرہ فرما رہے کہ انہی لوگوں میں یعنی اہل کتاب میں، نصرانیوں میں، یہودیوں میں کچھ ایسے نیک لوگ، سعادت مند اور نیک لوگ ان کی ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ اکثریت تو ان کی ایسی ہے کہ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا، اللہ کی لعنت ان کے اوپر نازل ہوئی، لیکن تھوڑی ایسی سعادت مند نیک روحیں بھی ایسی تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کیا، اللہ کی کتاب کو مانا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور شریف قوم میں ان کا شمار ہوتا تھا، شریف لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اہل کتاب کے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا، توریت اور انجیل کے یہ عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے بھائی نے اسلام قبول کیا، ان کے دوستوں نے اور ان کے احباب نے اسلام قبول کیا، اسی طریقے سے نجران کے کچھ نصارہ نے اسلام قبول کیا، روم کے کچھ نصارہ نے اسلام قبول کیا، شاہ حبشہ نے اسلام قبول کیا، شاہ حبشہ کے ارکان سلطنت کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اس کی تو مذمت اللہ نے بیان کی، لیکن تھوڑے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، نور حق کو انہوں نے، حق و صداقت کو انہوں نے قبول کیا، اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لی اور اپنے انوار و برکات سے خود اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسلام قبول کر کے اپنے انوار و برکات کے فیوزات کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ وہ لوگ بھی مسلمان ہوئے، اسلام پر قائم رہے۔ ان کی خوبیاں یہ بیان کی گئی کہ راتوں کو لوگ اٹھ کر کے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرنے والے لوگ تھے۔ اور اس کی دوسری خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ لوگ صرف اپنی ذات تک نیک کاموں کو محدود نہیں رکھتے تھے کہ چلو ہم نے نیک کام کر لیا، دوسرے لوگوں کو جانے دو، ڈوبنے دو، مرنے دو، ہلاک اور برباد ہو جانے دو، اس سے اپنے کوئی مطلب نہیں۔ وہ لوگ خود اپنے نیکیوں پر خود وہ لوگ قائم بھی تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات ساری نیکیاں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے تھے۔
یعنی دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے تھے، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے تھے اور دوسروں کو برائی سے روکتے بھی تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، بلکہ ان کی نیکیوں کو اللہ کے یہاں قبول کیا جائے گا، اور قبول کر کے اس کو پھر آخرت میں اس کا اجر اور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے کرنے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور ان کی نیکیوں کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اجر بھی دیں گے۔ تو یہودیوں میں بھی، عیسائیوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حق و صداقت کا دامن تھاما اور انوار اسلام سے اپنے دلوں کو منور کیا اور اپنے دلوں کا تزکیہ کیا، کفر سے، شرک سے توبہ کی، اور توبہ کر کے اسلام کے دامن میں انہوں نے پناہ لیا، اور اسلام کے دامن میں پناہ صرف لیا نہیں بلکہ اسلام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے جو کچھ بھی وہ لوگ کر سکتے تھے ان لوگوں نے کوششیں کی۔ زیادہ تر تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو مغضوبیت اور ملعونیت کو طاری کیا، اکثریت تو ان کی ایسی ہی تھی اور اب بھی ہے۔ یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، کفار میں سے اکثریت کی تعداد تو ایسی ہی ہے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ بس تھوڑے لوگ اسلام کو قبول کرنے والے لوگ ہیں، بس تھوڑے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہودیت کو، نصرانیت کو اور کفار کے مذہب کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھے لوگوں کو اچھا ہی بدلہ دیتے، اچھے لوگوں کی تعریف ہی کرتے۔ اللہ سے بڑا زیادہ تعریف والا کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ سے زیادہ نیکیوں پر اجر دینے والا کون ہوگا؟ بندوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اللہ قبول کر کے اس پر بڑے بڑے اجروں کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو نیک لوگوں کی اللہ تعالیٰ تعریف بھی کرتے ہیں، برے لوگوں کی مذمت بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اوپر کی 111 نمبر اور 12 نمبر میں ان کی جو ہے مذمت بیان کی، اس کی برائی کی۔ لیکن جب ان میں سے کچھ لوگوں نے اچھے کام کیے، ایمان قبول کیا، آخرت پر وہ لوگ ایمان لاتے، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی تعریف بھی بیان کی کہ وہ لوگ ایسا کرنے والے، راتوں کو اٹھنے والے، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، خدا کی کتاب کی تلاوت کرنے والے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ اس کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں۔ تو اچھے لوگوں کی قدر کرنے والے اللہ کی ذات ہیں، برے لوگوں کی مذمت بھی اللہ کی ذات کرتی ہے، اور اچھے لوگوں کی نیکیوں پر اجر بھی دینے کا وعدہ ہے، اور اچھے لوگوں کا اللہ کی ذات قدر بھی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت